اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ۔ دیکھیں بچہ ہوتا ہے تو اس سے ماں کتنا پیار کرتی ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن اس ماں سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے رب کا حکم ہے قرآن میں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہیں ڈالو۔ تو انسان رب کے حکم کو نہیں مان رہے، وہ لوگ کہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، مسلمان کے خلاف جو ہے سازشیں کرتا ہے، اور ان کا کارن کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا۔ جو تفرقہ پھیلاتے ہیں ان کا مقصد صرف جو ہے دنیا کمانا ہے، کہ بس سب کوئی کہے بس میں اچھا، سب باقی سب برے۔ تو جو قرآن کے حکم کے خلاف ہو کر پھر تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ وہ قیامت کو کیا اللہ کے رسول کے سامنے کیا آئیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اولیاء اللہ جو ہیں، ولی اللہ جو ہیں، بزرگان دین، انہوں نے ہر دور میں آقا کی امت کو فرقہ سے روکا، منع کیا۔ اولیاء اللہ نے سب کو محبت دی، عزت دی، شیعہ سنی کو جدا نہیں کیا، ان کو کٹھے بٹھایا، سب مسلمان کو کٹھے کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی ہیں، ہم کیوں لڑیں؟ کس وجہ سے لڑیں؟ اس فانی دنیا میں اور جھوٹی دنیا کے لیے۔ انسان ایسا کردار کرے، یہ تو دنیا فانی ہے، یہاں سے تو سب چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن انسان کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کردار زندہ رہے گا کہ کس نے زندگی کس طرح گزاری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، ایسا مسلمان کو کبھی کہیں نظر آئے گا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ مسلمان محفوظ ہوں؟ نہیں تو دیکھو ہر کسی کو صرف غیبتیں، وہ اگر ہاتھ سے کس کو نہیں مارتا تو زبان سے غیبت کرتا ہے، چگلی لگاتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، کس کے عیب کھولتا ہے۔ رب عیبوں کو ڈھکتا ہے، انسان عیب کھولتا ہے، چگلیاں لگاتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کل مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اس فانی زندگی میں اللہ کے حکم کو مانے، آقا کے حدیث پاک کو مانے، آقا کا فرمان کو مانے۔ لوگ تو ایسے ہیں، بڑے ادھر نشان بنا دیتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، لیکن وہ نمازی نہیں ہیں، وہ نیکی تو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی، جس کو نماز بے حیائی سے نہیں روکتی، اس کو اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ تو اللہ سے نماز پڑھتا ہے اور دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکی نہیں سیکھتا۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے پاس، آقا کے اصحابی کے گھر میں ایک بکرے کی جو تھی، وہ کسی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی جو تھی
سری جو تھی وہ اس کے گھر میں آئی تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میرے پڑوس میں جو گھر ہے اس کو زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، اس نے وہ اس کے گھر پہ بھیجوا دی۔ پھر اس نے سوچا کہ میرے جو پڑوس میں ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس نے اس کے گھر پہ بھیجوا دی۔ پھر اس نے تیسرے گھر میں بھیجوا دی، تیسرے نے چوتھے گھر میں بھیجوا دی۔ وہ واپس آتے آتے پھر اسی کے گھر میں آئی جس نے دوسرے کو دی تھی۔ تو یہ ہے عشق، یہ ہے مسلمانی۔ آج کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی کرتا ہے ایسا کہ کبھی سوچا ہے کوئی پڑوس میں کتنا غریب ہے، کیا اس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ بھوک پر بیٹھا ہے، بلکہ وہ کھاتے ہیں تو اور چھپا کے کھاتے ہیں کہ کسی کو دینا نہ پڑے۔ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو پھر زندگی کیا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان، میرے بھائی میری بہنیں، ہر وقت آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہو اور اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ۔ یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہو، اپنے رشتوں داروں کا احترام کرو، بیوی اپنے شوہر سے محبت سے پیش آئے، شوہر اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئے۔ ان جھگڑوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ سوچیں نا آج ہم کل مر جائیں گے تو کیا اس ایک دن کے لیے لڑیں؟ نہیں، محبت سے رہو۔ اللہ پاک ساری دنیا میں ہر مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوانا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو قیامت تک فرقہ واریت سے بچائے۔ اللہ پاک فلسطین کی مدد فرمائے، غیب سے ظاہری غیبی مدد فرمائے، فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی مدد فرمائے، ہر مسلمان کی کلمے کی مدد فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی اللہ ایسی مدد فرمائے کہ جو دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ ساری دنیا میں سعودی، ایران، عراق، شام میں، فلسطین میں، مصر میں ہر مومن کے گھر میں میرے آقا کی لاکھ درود پاک کی محفلیں ہوں۔ بس کوئی پوچھے کون ہو تو یہ سب یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آقا کی امتی ہیں، باقی کوئی تفرقہ نہیں ہو۔ اللہ سب کو، ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔